قرآن سٹوریز کے معزز ناظرین، قرآن اور سائنس میں بحث کافی عرصے سے جاری ہے اور مسلمان دعویٰ کرتے ہیں کہ اسلام اور جدید سائنس کے درمیان مکمل ہم آہنگی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں 1000 سے زائد آیات ہیں جو سائنس پر بحث کرتی ہیں، اور یہ وہ آیات ہیں جو 1400 سال پہلے نازل ہوئیں، لیکن آج کی جدید سائنس انہیں ماننے پر مجبور ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم قرآن مجید میں بتائی گئی نشانیوں اور آج کی جدید سائنس کے بارے میں بات کریں گے، اور آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح غیر مسلم سائنسدانوں کو ان آیات نے جھکنے پر مجبور کر دیا، اور آئنسٹائن کے دیوانے ہونے کی وہ کون سی 2 آیات تھیں۔ ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن ایک سائنسی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ نشانیوں والی کتاب ہے، اور قرآن میں 1000 سے زائد آیات ایسی ہیں جو کہ سائنس سے متعلق ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں سائنسی معلومات موجود ہیں۔ بگ بینگ تھیوری کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ کائنات یا یہ دنیا جس شکل میں ظاہر ہوئی ہے وہ مندرجہ ذیل طریقے سے پہلے یہ سب ایک بڑے ماس کی شکل میں تھا، پھر ایک عظیم دھماکہ یا بگ بینگ ہوا جس کے نتیجے میں کہکشاؤں کا ظہور ہوا، پھر یہ کہکشائیں ستاروں، سیاروں، سورج اور چاند وغیرہ میں تقسیم ہو گئیں، اور اس بات کو ماہرین فلکیات نے بڑے پیمانے پر قبول کیا ہے۔ قرآن مجید نے اس بگ بینگ کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے اور کہا ہے کہ کافروں نے کیا نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین باہم ملے ہوئے تھے اور میں نے انہیں الگ الگ کر دیا، اور ہم نے پانی سے ہر جاندار چیز بنائی، تو کیا وہ یقین نہیں کریں گے کہ یہ آیات بگ بینگ تھیوری کو واضح طور پر بیان کرتی ہیں، جس میں کہا گیا ہے کہ کائنات کبھی ایک ہی ہستی تھی، پھر یہ پھٹ گئی اور پھر پھیل گئی اور ٹھنڈی ہوئی اور پھر کہکشاؤں میں تشکیل پاتی گئی۔ ستاروں کے سیارے اور زندگی یہ بگ بینگ کی جدید سائنسی تفہیم کے مطابق ہے۔ یہ بہت سے سائنسی تصورات میں سے صرف ایک مثال ہے جن کا قرآن میں ذکر کیا گیا ہے۔ دیگر مثالوں میں زمین کی گردش اور چاند کی تشکیل شامل ہے۔ پہاڑوں اور زندگی کی تخلیق کے بارے میں ان آیات کی تصدیق جدید سائنس نے کی ہے، جو کہ قرآن کی الہامی ہونے کی واضح تصدیق ہے۔ ناظرین، یہاں پر رب کائنات نے کائنات کی تخلیق کے ایک بہت بڑے راز سے پردہ اٹھا دیا ہے، بہت آسان الفاظ میں، کہ کئی سالوں سے انسان اور جن سوالوں کی تلاش میں ہیں، ان کے جوابات اس ناپے سے دیے گئے ہیں کہ ذہن حیران رہ جاتا ہے۔ اور پھر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جو سائنس کو دیکھ رہے ہیں۔ سائنس کا ماننا ہے کہ بگ بینگ سے پہلے کائنات اور اس میں موجود ہر چیز، جس کو سائنسی زبان میں ہم ماس کہتے ہیں، وہ سب ایک صفر حجم اور لامحدود کثافت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس صفر حجم سے ایک دھماکہ ہوا، اور اس دھماکے کے 1 سیکنڈ کے پہلے ملینویں حصے میں کائنات لامحدود پھیل گئی، اور اس دھماکے کے نتیجے میں مادے کی توانائی اور وقت کا اخراج ہوا تو کشش ثقل وجود میں آئی۔ اس دھماکے کے نتیجے میں مادہ منتشر ہو کر مرکز سے دور چلا گیا، اور اس مادے کے بڑے بڑے ٹکڑوں کے گروہوں نے کہکشاؤں کی شکل اختیار کر لی، اور سائنس کے مطابق بگ بینگ 14 ارب سال پہلے ہوا تھا۔ یہ بڑے ٹکڑے بنیادی طور پر ہائیڈروجن سے بنی گیسز تھیں جو پوری قوت کے ساتھ دھماکے سے کافی فاصلے کی طرف بڑھنے لگیں، جس کے نتیجے میں ہیلیم گیس بھی پیدا ہوئی، اور ان کی کثافت بڑھنے سے جلتی ہوئی ہیلیم اور ہائیڈروجن کی راکھ کاربن میں تبدیل ہو کر ٹھوس شکل میں تبدیل ہو گئی، اور یوں ایک آگ کے بڑے گولے ستاروں کی شکل میں انتہائی طاقتور کشش ثقل کے ساتھ وجود میں آئے، جن میں سے ایک سورج ہے۔ ہماری زمین کا مرکز اور ان کی کشش ثقل کی وجہ سے مادے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ان کے گرد گھومنے لگے، جنہیں ہم سیاروں کی شکل میں جانتے ہیں، جن میں سے ایک سیارہ زمین ہے جس پر ہم رہ رہے ہیں۔ ناظرین، امریکی ماہر طبیعیات ایڈون ہبل نے 1925 میں مشاہداتی ثبوت فراہم کیے تھے کہ تمام کہکشائیں ایک دوسرے سے دور جا رہی ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات پھیل رہی ہے۔ لیکن آپ کو یہ جان کر یقیناً حیرت ہوگی کہ قرآن پاک میں اس کا ذکر اس سے بھی پہلے موجود تھا، کہ قرآن کریم کائنات کی نوعیت اور خصوصیات کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے آسمانی مخلوق کو تخلیق کیا اور ہم کائنات کو بڑی طاقت کے ساتھ پھیلا رہے ہیں۔ ناظرین،
یہ پڑھ کر انسان حیران رہ جاتا ہے کہ 1400 سال قبل عرب کے صحراؤں میں نازل ہونے والی ایک کتاب میں اتنی سائنسی سچائی موجود ہے کہ اس میں ہر پہلو کا احاطہ کیا گیا ہے۔ اب ہم آپ کو قرآن پاک کا ایک اور سائنسی معجزہ بتاتے ہیں جس نے غیر مسلم کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کر دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ شہد کی مکھی مختلف پھلوں اور پھولوں کا رس چوس کر اپنے جسم کے اندر شہد میں تبدیل کر لیتی ہے اور اسے اپنے چھتے میں بنائے گئے خلیوں میں جمع کرنا شروع کر دیتی ہے، لیکن اس سے پہلے انسانوں کو معلوم نہیں تھا کہ شہد دراصل شہد کی مکھی کے پیٹ سے نکلتا ہے۔ اس کے علاوہ سائنس نے حال ہی میں دریافت کیا ہے کہ شہد میں شفا بخش خصوصیات ہیں جو زخموں کو ٹھیک کرنے کے ساتھ ساتھ جراثیم کش دوا کے طور پہ بھی کام کرتی ہیں، اور جس کو دوسری جنگ عظیم میں بھی سپاہیوں کے زخموں پر ایک عیسائی راہبہ نے اسپتال میں لگایا تھا، جس میں پولن نامی مادے کے ساتھ اس شہد میں وٹامن فرکٹوز تھا جو زخموں کو ٹھیک کرنے کی طاقت رکھتا تھا اور زخم کو فنگس نہیں لگنے دیتا تھا اور زخم کے نشان اور دیگر بہت سی چیزوں کو ختم کر دیتا۔ لیکن شہد کی ساخت اور خواص کے بارے میں قرآن مجید میں جو علم دیا گیا ہے وہ انسانوں کو قرآن کے نزول کے صدیوں بعد اپنے تجربے اور مشاہدے سے معلوم ہوا ہے۔ کبھی یہ خیال کیا جاتا تھا کہ درد کا احساس کا انحصار صرف دماغ پر ہے، لیکن جب سائنس نے ترقی کی اور یہ دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ جلد میں درد کو محسوس کرنے والے خلیے موجود ہیں۔ اگر یہ خلیے موجود نہ ہوں تو انسان درد محسوس نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح طور پر فرمایا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا ہے ہم انہیں ضرور آگ میں ڈالیں گے، اور جب اس کے جسم کی کال جل جائے گی تو اس کی جگہ دوسری جلد پیدا کریں گے تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھ سکے۔ اللہ بڑی طاقت رکھتا ہے اور اپنے فیصلوں کو نافذ کرنے کی حکمت بھی خوب جانتا ہے۔ ناظرین، ان تمام قرآنی معجزات کے بعد بھی اگر کوئی یہ کہے کہ مذہب سائنس کے بغیر کچھ نہیں تو وہ یقیناً پاگل ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اگر آپ کو اس قرآن میں کوئی شک ہے جو ہم نے اپنے برگزیدہ بندے پر نازل کی ہے تو اس کی ایک شکل بنا لیں اور اس کام کے لیے اللہ کے سوا اپنے تمام حامیوں کو ضرور بلا لیں، اور آپ ایسا نہیں کر سکتے تو اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے جو کفار کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہ آیات ایسے وقت میں نازل ہوئیں جب لوگ عربی زبان کے علم پر بہت فخر کرتے تھے۔ اللہ نے ان کو چیلنج کیا کہ وہ قرآن سے ملتی جلتی ایک صورت نکالیں، لیکن اللہ کے چیلنج کے بدلے کوئی انسان قرآن جیسے الفاظ نہیں بنا سکا اور نہ ہی کبھی کر سکے گا۔ یہ دو آیات ہیں جو آئنسٹائن کے اس قول کو غلط ثابت کرتی ہیں۔ ناظرین، ان سب باتوں کے بعد اس میں کوئی شک باقی نہیں رہا کہ سائنس نے جو بھی ترقی کیا وہ قرآن نے بتائی ہوئی ہے، اور 1400 برس پہلے مستقبل میں سائنس جو بھی ترقی کرے گا اس کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے ہم تک پہنچ چکا ہے، اور اب ہمیں یہ امر جاننے کی ضرورت ہے کہ خدا ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔